مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بعد ازاں محض دنیاوی فوائد یا پھر اپنی سوچ میں پیدا ہونے والی تبدیلی کے باعث اہل تشیع مکتبہ فکر سے منسلک ہو گئی۔ دوستو، یہ رہنما نہ صرف خود اہل تشیع مکتبہ فکر میں منتقل ہوئے بلکہ اپنے ماننے والوں یا پھر اپنی بادشاہتوں میں بسنے والی عوام کے عقائد کو تبدیل کرنے کے ذمہ دار بھی بنے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس معلوماتی ویڈیو کی۔ علی عادل شاہ اول۔ دوستو، اس فہرست میں پہلا نام علی عادل شاہ اول کا ہے، جو سلطنتی بیجاپور کے 5ویں سلطان تھے۔ سلطنتی بیجاپور جنوبی ہند میں قائم ہونے والی ایک مسلمان حکومت تھی، جس کے بانی یوسف عادل شاہ تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یوسف عادل شاہ نامی یہ حکمران سلطنتی عثمانیہ کی مشہور ترین سلطان محمد فاتح کے بھائی تھے۔ جب سلطان محمد فاتح تخت عثمانی پر براجمان ہوئے تو آپ نے اپنی تمام بھائیوں کے قتل کے احکامات جاری کیے۔ یوسف عادل شاہ اپنی جان بچاتے ہوئے مختلف ممالک کا سفر طے کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے، اور یہاں انہوں نے اپنی زور بازو اور عقل و دانش کی بنیاد پر ایک وسیع و عریض سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دوستو، علی عادل شاہ اول اسی سلطنت کے 5ویں حکمران تھے۔ اپنی تاج پوشی کے روز ہی علی عادل شاہ اول نے ریاست میں انجام دی جانے والی سنی رسموں پر پابندی عائد کر دی اور ان کی جگہ اہل تشیع خطبوں اور رسومات کو متعارف کروایا گیا۔ اس کے علاوہ علی عادل شاہ نے ایران سے آئے ہوئے شیعہ مسلک کے مبلغین کو ریاست میں تبلیغ کی مکمل آزادی فراہم کی، جبکہ ریاست کی جانب سے ان کی تبلیغی سرگرمیوں کے لیے ادائیگی بھی کی جاتی تھی۔ محمد خدا بندہ اولجائیتو۔ محمد خدا بندہ اولجائیتو سرزمین فارس پر قائم ہونے والی ایل خانی حکومت کا 8واں حکمران تھا، جس نے بحیثیت شہنشاہ فارس سن 1304 سے لے کر 1316 عیسوی تک حکومت کی۔ اولجائیتو ارغون خان کا بیٹا اور ہلاکو خان کا پڑپوتا تھا۔ پیدائشی طور پر یہ حکمران مسیحی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنی دور شباب میں اپنی زوجہ کے اصرار پر اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور اپنا نام محمد خدا بندہ تجویز کیا۔ مشہور مورخ ابن بطوطہ کے مطابق ابتدا میں محمد خدا بندہ نے بحیثیت سنی دین اسلام قبول کیا تھا، اور اس نے اپنی ریاست میں فقہ شافعی کو فروغ دینے کی کوششیں بھی کیں۔ البتہ کچھ ہی عرصے بعد اس نے ایل خانی سلطنت کی بہت سی شیعہ علماء کی صحبت سے متاثر ہو کر مسلک اہل تشیع اختیار کر لیا۔ سن 1306 عیسوی میں محمد خدا بندہ نے سلطانیہ نامی شہر کی بنیاد رکھی، اور سلطنت کی طول و عرض سے مختلف شیعہ علماء کو یہاں لا کر بسایا گیا۔ شروعات میں اس نے اپنے عقائد کو مخفی رکھا، بہرحال سن 1310 عیسوی کے بعد اس نے باضابطہ طور پر اپنے اہل تشیع مسلک سے منسلک ہونے کا اعلان کر دیا۔ شیخ ابراہیم زگزاکی۔ شیخ ابراہیم زگزاکی نائجیریا کے ایک شیعہ مجتہد اور عالم دین ہیں، جو کہ 5 مئی سن 1950 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ نائجیریا میں اہل تشیعوں کے قائد، اسلامی تحریک نائجیریا کے سربراہ اور نائجیریا میں آیت اللہ خامنائی کے مذہبی نمائندے بھی ہیں۔ ان کے اعلیٰ اور بلند اخلاق کی وجہ سے افریقہ کے تمام مسلمان بشمول شیعہ و سنی، حتیٰ کہ مسیحی مذہب کے لوگ بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شیخ زگزاکی ابتدا میں فقہ مالکیہ کے پیروکار تھے، بعد ازاں انہوں نے امام خامنائی کے افکار سے متاثر ہو کر شیعہ مسلک اختیار کیا، اور یہ اب تک لاکھوں لوگوں کو شیعہ کر چکے ہیں، جن میں سے اکثریت نو مسلم افراد کی ہے۔ ملا نصر اللہ احمد ٹھٹوی۔ ملا نصر اللہ احمد ٹھٹوی 16ویں صدی عیسوی میں گزرے ایک عالم دین اور طبیب تھے، جو ابتدا میں مکتبہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے اور ایک سنی قاضی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے 22 سال کی عمر میں ایک عراقی تاجر کی طرف سے ملنے والی چند شیعہ کتب کا مطالعہ کیا اور پھر یہی مسلک اختیار کر لیا، جس کے بعد انہوں نے ایران و عرب کا سفر طے کیا اور یہاں مختلف علماء کی زیر صحبت رہ کر مختلف علوم حاصل کیے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شہنشاہ اکبر نے دین اسلام کے 1000 سال مکمل ہو جانے پر تاریخ الفی نامی ایک کتاب کی تدوین کا منصوبہ شروع کر رکھا تھا۔ ملا نصر اللہ کی ہندوستان واپسی پر شہنشاہ اکبر نے انہیں بھی اس کتاب کی تدوین میں شریک بنا دیا۔ تاریخ نویسی کے سلسلے میں ملا نصر اللہ ٹھٹوی کے بعض سنی علماء سے
اس قدر شدید اختلافات پیدا ہوئے کہ مرزا فولاد نامی ایک شخص نے شام کے وقت ان کے گھر جا کر ملا نصر اللہ ٹھٹوی کو قتل کر دیا۔ شہنشاہ اکبر نے ملا نصر اللہ کے قتل پر مرزا فولاد کو سزائے موت سنائی۔ ملا نصر اللہ ٹھٹوی کی موت پر ہونے والا یہ شیعہ سنی قضیہ اس قدر بڑھ گیا کہ ایک گروہ نے رات کے وقت ان کی میت کو قبر سے نکال کر اس میں آگ لگا دی۔ ابن ہیون یا قاضی النعمان۔ ابن ہیون یا قاضی النعمان افریقہ کے ایک مشہور قاضی تھے جو دولت فاطمیہ کے لیے قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ افریقہ کے ملک تیونس میں پیدا ہونے والے ابن ہیون بھی ابتدا میں فقہ مالکیہ کے پیروکار تھے، لیکن بعد ازاں اسماعیلی عقائد رکھنے والی بادشاہت دولت فاطمیہ میں ترقی اور ایک اہم منصب کے حصول کے لیے انہوں نے بھی اسماعیلی عقائد کو اپنا لیا۔ بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد محمد ابن منصور بھی ایک سنی العقیدہ قاضی تھے اور در حقیقت انہوں نے نئی ابھرتی ہوئی خلافت فاطمیہ میں قاضی القضاء کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا عقیدہ تبدیل کیا تھا، جبکہ ابن ہیون نے بھی اپنے والد کی پیروی میں اسماعیلی مکتبہ فکر اختیار کر لیا تھا۔ بہرحال ابن ہیون نے دولت فاطمیہ کے دور میں خوب عروج حاصل کیا۔ یہ اپنی زندگی کے 50 سال قاضی القضاء کے عہدے پر فائز رہے اور انہوں نے 4 مختلف فاطمی حکمرانوں کے ادوار میں یہ ذمہ داری نبھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن ہیون نے تاریخ، فقہ اور دیگر کئی امور پر بہت سی کتابیں تحریر کیں۔ دوستو، یہ تھے تاریخ میں گزرے چند ایسے مشہور لوگ جو مسلک اہل سنت سے مسلک اہل تشیع میں داخل ہو گئی۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک ایسی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جس میں ہم چند ایسے حکمرانوں یا رہنماؤں کا احوال بیان کریں گے جو ابتدا میں اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بعد ازاں اہل سنت عقائد کی جانب راغب ہوئے۔ انشاءاللہ۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔